اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المؤمنین۔ برادران اسلامی ایمانی، میرے معزز سامعین و حاضرین، سعادت مومنین، موالیان حیدر کرار، حقداران اعلیٰ طہار، عاشقان احمد مختار، سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں کا فرمان ہے کہ انہوں نے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب امیر کائنات تو روایت کی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے کو ایک شخص آیا جس نے آ کے سوال کیتا کہ مولا تساں آپ نے رب نو کس طرح پہچانے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ارادیاں دے بدلن نال، ہمت دے ٹوٹ جان دے نال میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ جب میں نے کسی چیز کی کوشش کی تو میری مطلوبہ چیز اور میرے درمیان کوئی شے حائل ہو گئی، اور جب میں نے کسی چیز کا عزم مصمم کیا تو قضا نے میرے عزم کی مخالفت کی، تو اسی سے میں سمجھ گیا کہ مدبر میرے علاوہ کوئی اور ہے۔ پھر سائل نے سوال کیا، مولا آپ نے نعمت الہی کا شکریہ کس طرح کیا، کس وجہ سے کیا؟ تو سرکار نے فرمایا میں نے کسی تکلیف کو دیکھا جو خدا نے مجھ سے پھیر کر کسی اور کو اس میں مبتلا کر دیا۔ میں نعمت رکھتا ہوں اور دوسرے ان سے معروم ہیں، تو میں نے جان لیا کہ اس نے مجھ پر نعمت کی ہے تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو پھر سائل نے پوچھا، آقا آپ نے لقا رب رجوع اللہ کو کیوں پسند کیا؟ تو آپ نے فرمایا جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے میرے لیے اپنے ملائکہ، انبیاء اور رسل کا دین پسند کیا ہے تو میں نے جان لیا کہ جس نے مجھے اتنی عزت دی ہے وہ مجھے فراموش نہیں کرے گا، اسی لیے میں نے اس کی ملاقات کو پسند کی۔ تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے لوگوں میں دو امانیں تھیں۔ پہلی امان حضرت رسول مقبول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، اور دوسری امان استغفار تھی۔ تو فرمایا کہ پہلی امان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی تو وہ تو چلے گئے، اب دوسری امان فقط استغفار ہے۔ تو رسول مقبول کو اٹھا لیا گیا، اب استغفار سے اللہ کی امان ہے، یعنی کہ جو گناہ کوئی کرے تو اسے استغفار کرنا چاہیے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ استغفار سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ پھر فرمایا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کہ ابو طفیل عامر بن واصلہ کنانی نے مجھ سے سوال کیا کہ علم دو طرح کے ہیں، ایک وہ علم ہے جس میں لوگوں کا غور و فکر لازمی ہے، اور دوسرا وہ ہے
جاگیر اسلام۔ دوسرا علم وہ ہے جس میں لوگوں کی غور و فکر لازمی نہیں ہے، وہ ہے اللہ کی قدرت اور خصوصیات کا علم۔ تو اس میں سمجھ آئی کہ جس میں غور و فکر ہے لازمی ہے وہ ہے اسلام، یعنی اسلام میں غور و فکر کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور دوسرا علم وہ ہے جس میں لوگوں کو غور و فکر کی لازمی نہیں ہے، وہ ہے اللہ کی قدرت۔